یہ جو 2-3 مقدمات ہیں قیدی نمبر 804 پہ، وہ ان کی حیثیت کیا ہے؟ پہلا لیجئے سائفر، بڑا چرچا ہے سائفر کا، سائفر راز، سرکاری حکومتی ریاستی راز وہ افشا کر دیے، اور وہ پتہ نہیں جس طرح نیوکلیئر سیکرٹس نہیں کسی نے دے دیے ہوں، راز افشا کر دیے۔ اب اس کو لے سائفر کو، سائفر ایک مراسلہ ہوتا ہے جو زیادہ تر فارن آفس اور جو وزارت خارجہ ہے اس کا طریقہ ہے کمیونیکیشن کا، اس میں کوڈ آ جاتا ہے، ہر 3 مہینے بعد وہ کوڈ بدلتے ہیں۔ اگر تو بہت ہی سیکرٹ ہو تو انسٹرکشنز یہ ہیں فارن آفس کی، SOPs یہ ہیں کہ ان کو آپ وہ خط اپنے ہاتھ سے لکھ کے کسی سے شیئر نہ کریں، وہ سائفر کا کوڈ سامنے رکھیں، اور اگر جی کی جگہ لیٹ سے ایل آنا ہے یا ایم کی جگہ ٹی آنا ہے، یا شمشاد صاحب بہت بہتر بتا سکیں گے، اگر تو انہوں نے فار انسٹنس شمشاد صاحب کو کوئی چین کا صدر بلا کے کوئی خاص بات کہتا ہے کان میں اور انہوں نے پہنچانی ہے، تو یہ اپنے ہاتھ سے لکھیں گے، مشین سے ٹائپ بھی نہیں ہوگا، بیچ میں وہ ٹائپسٹ بھی نہیں آئے گا، اسٹینو بھی نہیں آئے گا۔ اب یہ ویسا سائفر نہیں تھا، اس میں کوئی ایسی سینسٹیو بات اس طرح نہیں تھی، اس میں یہ تھا کہ ڈونلڈ لو ایک بڑا سفارتکار، امریکہ کا سینئر سفارتکار، اس نے پیغام دیا وزیر اعظم کو یا اپوزیشن کو کہ اگر آپ تو اس کو پرائم منسٹر کو ہٹا دیتے ہیں تو ہم آپ کے گناہ معاف کر دیں گے، لیکن اگر نہیں ہٹاتے تو پھر ہمارے ساتھ سے کوئی توقع نہ رکھیے گا۔ اب یہ بات یا تو ہم نے کہا ہو کہ یہ من گھڑت ہے، یہ من گھڑت ہے، من گھڑت نہیں ہے، یہ سائفر کی تصدیق کی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے، جس کی ایک دفعہ اس کی صدارت قیدی نمبر 804 نے کی ہے، اور دوسری دفعہ صدارت اس کی جناب محترم شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم کی ہے۔ دونوں دفعہ سائفر کو درست تسلیم کیا گیا ہے، دونوں دفعہ یہ ہدایت کی گئی ہے فارن آفس کو کہ امریکہ کو سے احتجاج کرو، یعنی ڈی مارش ان کو کرو۔ اب اگر یہ سائفر، اس کا مطلب ہے جو سائفر میں پیغام ہے اور جو مندرجات ہیں سائفر کے وہ درست ہیں۔ اگر وہ درست ہیں تو یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ٹیلی ویژن پہ کہ ہمارا کیا اخلاق ہے، اس کے بعد ہمارا کیا رد عمل ہے جب ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اپنے وزیر اعظم کو ہٹا دو، نو کانفیڈنس موشن پاس کرو اور ہٹا دو، اور ورنہ ہم اچھے سلوک نہیں آپ سے کریں گے، اچھا سلوک۔ اب ہم ہٹا دیتے ہیں۔ ہماری غلامانہ ذہنیت دیکھیے کہ ہم کہتے ہیں مہاراج آپ دیکھ لیں، آپ اس سے قیدی نمبر 804 سے آپ نالاں تھے، اس سے آپ کو شکوے تھے، اس نے آپ کی بات نہیں مانی تھی۔ مہاراج ہم نے اس کو ہٹایا ہی نہیں، صرف ہم نے اس کو پنجرے میں بند کر دیا ہے، ہم نے اس پہ کیمرے لگا دیے ہیں، ہم نے اس کو اس کی بیت الخلاء اور اس کے بستر کے درمیان کوئی اسپیس ہی نہیں چھوڑی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ ایک تھپڑ مارو اس کو، ہم اس کا سر قلم کر کے لے آئے۔ اب بلوچ صاحب، اس سے کیا پاکستان کی کوئی عزت بڑھتی ہے؟ کیس میں بھی کچھ نہیں، اس کی ایک آخری بات بتا دوں، اس کی وجہ یہ ہے آئین کے تحت ڈی کلاسیفیکیشن کرنے کی جو سینسٹیو انفارمیشن ہے کہ ایک ہی اتھارٹی ہے،
कौन ये फैसला कर सकता है कि ये मेरे हाथ में जो साइफर है ये मैं सारी कौम को दिखा दूं या सिर्फ 5-6 वजीरों को दिखाऊं, उनसे मशवरा करूं? कौन ये फैसला करने वाला है? अगर आप हलफनामे देखें आइन के तहत जो हलफनामे है वज़ीर आज़म का और वज़राए वफाकी वज़रा का, तो वो सोल अथॉरिटी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की है। अब जो शख्स ये अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकता है, जो हबीब साहब ये अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकता है कि मैं इसको, ये एक बड़ा थ्रेट आ गई है एक सुपर ताकत से, मैं अपनी कौम को एतमाद में लूँ, वो आ जाके साइफर बंद साइफर क्या वो पढ़ देता सारा साइफर भी कैदी नंबर 804, तो उस पर जुर्म नहीं बनता था। सिरे से बनता ही नहीं, सिरे से बनता ही नहीं, बिकॉज उसकी अथॉरिटी है और उसके ओथ में उसने ओथ ही ये लिया हुआ है कि मैं कोई ऐसे मामलात जो मेरी इत्ला में आएंगे और वो जो हसास होंगे उनका मैं उनको अफशा नहीं करूँगा, माँ स्वाए जब मैं समझूँ कि ज़रूरी है। अब इसमें वो अगर ज़रूरी समझता है तो बात ख़त्म हो गई। बला का ये जुल्म है कि अदालतों को, अदालतें रिहा करती हैं एक कैदी को, वो बाहर निकलता है और उसको पकड़ के फिर अंदर डाल देते। 13 मरतबा शहरयार खान अफरीदी रिहा हुआ है और 14 मरतबा वो गिरफ्तार हुआ है। और इस तरह के दीगर इतने नाम हैं कि मैंने लेना शुरू करूं तो वो मेरी बात मैं जितना वक्त लेना चाहता हूं आपका वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नाम नहीं ख़त्म होंगे। ये एक बिल्कुल घिनौना मजाक है आइन के साथ, लेकिन सिर्फ आइन के साथ नहीं, ये लगता है, महसूस होता है कि कुछ फैसला हो चुका है कि अदालतों को बेतौकीर करना है, बेवकार करना है। जज कहता है इसको आपने कोई गिरफ्तार नहीं करना, किसी और एजेंसी ने भी नहीं गिरफ्तार करना, किसी ने इसको पास नहीं जाना, और अगर आपने गिरफ्तार करना है तो पहले हमारे पास आएंगे, हमें दिखाएंगे FIR, और हम वो निकलता नहीं, वो दहलीज से पाँव बाहर रखता नहीं परवेज़ इलाही के एक और केस में उसको पकड़ के ले जाते हैं।